أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. یہ 3 آیتیں اب حضرات نے سنی سورہ سجدہ کی 21واں پارہ ہے، 18، 19 اور 20۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کا ذکر، اس سے پچھلی آیات میں کافروں کا ذکر، کہ ایمان والے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے سجدے میں گرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں دوزخ کے خوف سے، جنت کی امید میں، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے چھپا کے رکھا ہے، یہ ان کے نیک عملوں کا بدلہ ہے۔ اس سے پیچھے آپ حضرات نے سنی آیتیں، یہ مجرم لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ ہمیں دوبارہ بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے۔ پیچھے آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کے اندر ایمان والوں کو خطاب ہے، سوال ہے۔ سوال یہ ہے، آج کا جو سبق ہے ہمارا، اس سبق کے اندر سوال یہ ہے کہ ماننے والا اور نہ ماننے والا، حکم کا پورا کرنے والا اور بے حکم، فاسق بے حکم، حکم کی مخالفت کرنے والا، فاسق کا ترجمہ بے حکم، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، مراد اس سے کافر ہے، مراد اس سے کافر ہے۔ ماننے والا، نہ ماننے والا، ایمان لانے والا اور کفر کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، پھر جواب دے رہے ہیں اللہ پاک خود ہی، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان والے اور عمل والے، یہ دونوں، یعنی یہ اور کافر، یہ دونوں اس وقت حال کے اندر بھی برابر نہیں ہیں اور مستقبل کے اندر بھی برابر نہیں ہیں۔ حال کے اندر بھی برابر نہیں، یعنی کبھی بھی ایمان والا اپنے کو گھٹیا نہ سمجھے، کبھی بھی ایمان والا اپنے کو حقیر نہ سمجھے۔ کافروں کی ترقیات، کافروں کے ممالک، کافروں کا پیسہ، کافروں کی چیزیں، ان سے منع کیا ہے کہ ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ یہ ہم نے ان کو دنیا کی جو زینت دی ہے، یہ ان کو پھنسانے کے لیے دی ہے، آزمائش کے لیے دی ہے، امتحان کے لیے دی ہے، لہٰذا ان کی چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو، ان کے ممالک سے، ان کی ترقیات سے، ان کی سڑکوں سے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کی بلڈنگوں سے، ان کی ترتیبات سے متاثر مت ہوا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پیدا ہی اس کے لیے ہوئے ہیں، انہوں نے دل دماغ سب اسی میں لگایا، اور تم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، تمہارا دل دماغ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ اس وقت عمومی فضا ایسی ہے، جب آدمی یہ کافروں کی کورسز پڑھتا ہے اور کافروں کی صحبتوں میں رہتا ہے اور کافروں کو بار بار دیکھتا ہے ان کے ممالک میں، تو لازمی بات ہے اپنی حقارت دل میں آتی ہے، ہم تو کچھ نہیں ہیں، جاپان والے ایسے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں، بیلجیم والے ایسے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں، یو کے والے ایسے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں، امریکہ والے ایسے ہیں، مثالیں دیتے ہیں باقاعدہ، اور اپنے آپ کو گھٹیا، حقیر یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے کو تکبر نہ کرنا، عاجزی کرنا، یہ الگ چیزیں ہیں، اور احساس کمتری میں اپنے مسلمان ہونے کو حقیر سمجھنا، یہ الگ چیز ہے۔ احساس کمتری میں اپنے اسلام کو حقیر سمجھنا، یہ کفر کے مترادف ہے۔ احساس کمتری میں اپنے مسلمان ہونے کو حقیر سمجھنا، یہ کفر کے مترادف ہے، اور اپنے کو
تکبر والا نہ سمجھنا، عاجز سمجھنا کہ میں تو ایسا ہی ہوں، پتہ نہیں اللہ جل جلالہ کہ ہاں میرا کیا مرتبہ ہے۔ عاجز رہنا، متواضع رہنا اور اپنے کو حقیر سمجھنا ہر لحاظ سے، یہ الگ چیز ہے۔ تو احساس کمتری کسی صورت میں نہیں کرنا، یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں ہے، یہ 2 آیتیں اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں اس وقت جو بالکل ایسی ہیں۔ ایک 29واں پارہ سورہ نون والقلم وما یسطرون، دوسری صورت، اس کے دوسرے رکوع کی 3ری آیت، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم ان مجرموں کو مسلمانوں جیسا سمجھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ مالکم کا ترجمہ کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی کتاب اتری ہے تمہارے پاس جس کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو؟ کوئی کتاب ہے آسمان سے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی دونوں برابر نہیں، یہ الگ یہ الگ۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے خدا کو سجدہ کیا، جیسے ہی کل قیامت کے نے ایک تجلی آئے گی یہ سب سجدے میں گریں گے، اور جو متکبر تھے ان کے کمر تختہ ہو جائیں گے، باوجود کوشش کے یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سجدے والا اور غیر سجدے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا برابر، سجدے والا اور غیر سجدے والا۔ باقی یہ جو پیسے میں سے ہیں، چیزیں میں سے ہیں، اس کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے، یہ ہماری تقسیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہاں، ہم نے یہ چیزیں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہیں، اور اس میں تمہیں اشکال اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو کم دیں گے، کسی کو زیادہ دیں گے، کسی کو ہم نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کی ناک چپٹی بنائی، کسی کی ناک لمبی بنائی، کسی کو لمبا قد دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو چھوٹا دیا، یہ ہماری تقسیم ہے۔ لیکن یہ والی بات کہ کسی کو مسلمان بنایا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کی دولت اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے احساس کمتری دل دماغ میں مت رکھو۔ اور دوسری آیت وہ 23ویں پارے سورہ صاد کی آیت ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے سارے نقشے کو فضول نہیں بنایا۔ یہ سمجھ کس کی ہے؟ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کی سمجھ ہے کہ بس صرف جینا، مرنا، کھانا پینا، جائیداد جمع کرنا اور انویسٹمنٹ کرنا، اور بس شادیاں ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، ختم۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ سوچ تو کافروں کی ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تباہی اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے کہ دوزخ میں جائیں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یہ میری والی بات آ گئی، کیا ایمان اور عمل والوں کو ہم فسادیوں جیسا سمجھتے ہیں؟ دونوں برابر ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاسق فاجروں کی طرح بناتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ایمان والوں کو کتاب دی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ کتاب ہے، برکت والی ہے، اس میں سوچو ذرا، اپنی آخرت کو بناؤ۔ تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ صبح سے لے کر رات دنیا، رات سے لے کر صبح دنیا، اٹھو تو صبح پھر سوچ دنیا کی، اور دوپہر میں بھی دنیا، رات میں بھی دنیا، نماز میں بھی دنیا، قرآن میں بھی دنیا، ہر چیز میں دنیا دنیا دنیا، ہائے ہائے ہائے، اسی میں مر گئے۔ کیا کیا جی؟ اللہ پاک کے سامنے جب پیش ہوگا ایک گھٹیا جانور کی صورت میں، ہاں جی بتاؤ کیا کر کے لائے؟ یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیا لائے؟ کہنے لگا میں نے بہت مال جمع کیا، ہاں میں تو بچپن سے کمانے لگا تھا، اور 80-90 سال عمر تک میرا دل دماغ زندہ تھا مال جمع کرنے میں، اور میں نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، بس اللہ مجھے واپس بھیج دیں، میں سب لے کے آتا ہوں آپ کے پاس۔ دوبارہ یہی سوال ہوگا، اس لیے کہ سوال کا جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسے کمانے اور جمع کرنے اور ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں تو
दवाई पैसे दिए थे, ये 500 रुपये लो और कुछ पेनाडोल ले आओ, कुछ खांसी का शरबत ले आओ, इसके लिए भेजा था। तुम गए, तुम रोल कॉर्नर से तुम रोल खा के आ गए और कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ दवाई तुम्हें मैंने दवाई के लिए 500 रुपये दिए थे, तुम कह रहे हो मेरा रोल बड़ा अच्छा था। मेरे सवाल का जवाब ये मुताबिक नहीं है। मैंने दवाई के लिए भेजा था तुम्हें और तुम कह रहे हो रोल बड़ा अच्छा था। मैंने तो तुम्हें भेजा था इबादत के लिए और तू कह रहे मैंने इन्वेस्टमेंट करके और बच्चों की शादियां वादियां करके ये सब सेट करके मैं आ गया और वापस भेजो कि मैं। जब 3 दफा ऐसा सवाल होगा तो उसको मुंह के बल घसीट के दोज़ख में फेंका जाएगा। तो ये सच्ची सच्ची बातें हैं। इसलिए आदमी अपना दिल दिमाग ठीक रखे और आखिरत की तरफ मुतवज्जे रहे और आदमी तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ चले और अपना रुख ठीक करे और अपने आप को मस्जिद वाला बनाए, दूसरों को भी मस्जिद वाला बनाए। जो मिशन नबियों का था कि सिर्फ इबादत के लिए ये उम्मत नहीं है, ये उम्मत दूसरों पर मेहनत के लिए है। लोगों का जहन बनाओ, लोगों को लाओ, मस्जिद वाला बनाओ, लोगों को खुदा वाला बनाओ। ये नहीं कि तुम पैसे जमा करो, चीज़ें जमा करो। कितने तुम्हारे मकानात है जी? 10 मकानात, एक में रहता हूँ, 9 किराए पर है और ये मैं करके आया हूँ। 5 मेरे बच्चे थे, 5 की शादियां करा दी और मैं फारिग हो गया जी, यही मेरा काम था। नहीं, मेरा काम तो ये नहीं है। मैं तो आखिरी लम्हे तक अल्लाह के दीन के जिंदा करना, अल्लाह की इताअत, अल्लाह पाक को दीन को जिंदा करना, अपना दिल दिमाग अपना पैसा जो दिया है वो अल्लाह के दीन पे लगाना, मैं तो इसके लिए था। ये मैं कहाँ फंस गया? तो यहाँ इन आयतों में भी अल्लाह पाक नतीजे के एतबार से दोनों बातें फरमा रहे। ईमान वाले का जी, ईमान और अमल वाले, ये काफिर और ये लोग तो बराबर नहीं हो सकते। ईमान वाले तो जन्नत में जाएंगे और हमेशा की जन्नतों में रहेंगे और ये जो उनको मिलेगा ना ईमान वालों को, साइल और मोहताज की तरह बेकदरी के साथ नहीं मिलेगा। मेहमान जब आता है, मेहमान को आदमी यूं प्लेट यूं नहीं फेंकता, लो खाओ, ऐसा नहीं करता। मेहमान के लिए दस्तरखान बिछाता है, हाथ धुलवाता है, उसको बिठाता है, उसको इज्जत देता है, बार बार उसकी खैरियत पूछता है, इज्जत के साथ खिलाता है। ऐसे ही जन्नतियों को जन्नत में खिलाएंगे। नुज़ुलम बिमा कानू यामलून। आपने अमल किया था, आपने तहज्जुदें पढ़ी, आप पहली सफ के नमाजी थे, आप ऐसे थे, आइए तशरीफ लाइए, इस्तकबाल होगा। और जो काफिर होंगे और अल्लाह की आयतों को झुटलाने वाले होंगे, इनको चारों तरफ से दोज़ख की आग घेरेगी और जब ये भागने की कोशिश करेंगे तो दरवाजे भी बंद, किनारों तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो जब जाएंगे तो इनको दोबारा धक्के दे करके वापस किया जाएगा और कहा जाएगा जलने वाला अजाब चखो। दोनों का इस हाल में भी दोनों बराबर नहीं है। इस वक्त वो कैसे, आप ना कहेंगे वो कैसे, वो तो बड़े अच्छे और हम तो ऐसे ही 3rd क्लास। नहीं, जो सुकून ईमान वालों के पास है वो काफिरों के पास नहीं है। ये सुकून की शक्लें हैं, हकीकत सुकून कुछ और है। ये सुकून की शक्लें हैं, शक्ल कुछ होती है, हकीकत कुछ होती है। ईमान वालों को हकीकत सुकून हासिल है, काफिरों के पास सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको ये अल्लाह पाक कुरान में बार बार फरमाते हैं, ये जो उछलते कूदते हैं ना काफिर का, इनके हंसने से, इनके उछलने से धोखे में मत पड़ो। हाँ, ये धोखा है। आप इनसे जाके पूछो क्या हाल है तो वो तुम्हें बताएंगे कि ये हाल है। तो तुम इस हाल के अंदर भी तुम अच्छे हो, क्यों? तुम्हें हमने दिल का सुकून दिया है। और मुस्तकबिल में भी तुम अच्छे हो, क्यों? इसलिए कि तुम्हें मिलेगी जन्नत और उन्हें मिलेगी दोज़ख। लिहाजा फिलहाल भी मोमिन अच्छा और मुस्तकबिल में भी मोमिन अच्छा। फिलहाल भी काफिर खतरनाक, बेसुकून, परेशान और मुस्तकबिल के अंदर भी परेशान। इसलिए ईमान वालों को ये तरगीब है, एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। अल्लाह का क्या हाल है? अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़िए भाई फजर की, पता है आपको? हुजूर फरमाते हैं जिसने फजर पढ़ी वो खुदा की गारंटी में आ गया। जिसने फजर ईशा जमात से पढ़ी उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल गया,
جس نے فجر پڑھی اس کا پورا دن بابرکت گزرے گا. آپ کو کیا پتا مجھ پہ کیا نعمتیں، آپ کو کیا پتا کہ میرے دل پہ کیا کیا بہاریں برس رہی ہیں اور میں کتنی راحت کے اندر ہوں. اس کی مثال بڑی عجیب دی ہے. پہلے زمانے میں یہ ٹرینوں میں فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس اور نیچے ایسے درمیانی کلاس ہوتی تھی، اور جو بالکل تھرڈ کلاس ہوتی تھی اس کے اندر جو سیٹیں ہوتی تھی وہ ایسی لکڑی کی ہوتی تھی، بیکار سیٹیں ہوتی تھی، اور جو فرسٹ کلاس ہوتی تھی وہ اچھی ہوتی تھی. اب تو سب ایک جیسی ہو گئی، اکانومی کلاس ہو گئی اور بزنس کلاس ذرا الگ سی ہو گئی. ابھی پہلے ایسی فرسٹ تھرڈ ہوتی تھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک آدمی کے پاس ٹکٹ ہو تھرڈ کلاس کا اور یہ چڑھ گیا فرسٹ کلاس میں، اور ٹکٹ ہو اس کے پاس تھرڈ کلاس کا. تو اب جو ہے وہ یہ بظاہر باہر سے دیکھے گا یار بندہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو یار کیسے مزے سے، لیکن اس کا دل پریشان ہے. کیوں؟ کسی وقت چیکر آ گیا اور اس کو پکڑ لیا، اس پہ جرمانہ بھی ہوگا اور جیل بھی ہوگی اس کی. اور جو آدمی تھرڈ کلاس میں ہے اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے اسی سیٹ کا، بظاہر گرمی بھی ہے، رش بھی ہے، یوں دبا ہوا ہے اور چاروں طرف سے جناب پسینے آ رہے ہیں. باہر سے بندہ دیکھے گا یار کتنی تکلیف میں، دیکھو یار ٹرین میں کھڑا ہے بیچارہ، سیٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس دب، لیکن اس کا دل مطمئن ہے. کیوں؟ ٹکٹ موجود ہے اس کے پاس، اسی کلاس کا ٹکٹ موجود ہے. کہ یہی سمجھو جو ایمان اور عمل والا ہے بظاہر تکلیف میں نظر آئے گا لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، اور جو بے ایمان ہے تو کہا کہ بظاہر وہ خود میں خوش باش نظر آئے گا، اچھی گاڑیوں میں نظر آئے گا، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ غمگین ہوگا. خدا پاک اس کے اس نافرمانی کی وجہ سے اس پہ غم مسلط کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا یہ تو بتاؤ جو شخص مومن ہو کیا یہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو بے حکم ہے، فاسق فاجر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل رہنے کے باغات ہوں گے، ہرے بھرے ہریالی میں رہیں گے، یہ جو ان کو پہلی مہمانی کے طور پر دیے جائیں گے. مہمان کے ساتھ آدمی کیا کرتا ہے؟ ہم آپ سب جانتے ہیں مہمان کا ہم اکرام کرتے ہیں. اور ایک بھکاری کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ؟ مطلب یہ ہے کہ بھیک دیتے ہیں تو آدمی اس کو عزت کے ساتھ نہیں دیتا، یہ دنیا کا دستور ہے. اگرچہ بھیک مانگنے والے کی بھی عزت کرنی چاہیے، لیکن دنیا والے بھیک مانگنے والے کو حقیر سمجھ کے دیتے ہیں اور مہمان کو معزز سمجھ کر کے وہ اس کا اکرام کرتے ہیں. جو ان کو پہلی مہمانی کے طور پر دیے جائیں گے ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کے مستقل قیام کی جگہ دوزخ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ آگ جس عذاب کو تم جھٹلا رہے تھے اس آگ کا مزہ تم چکھتے رہو. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خلوت جلوت کے گناہ معاف فرما، ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کے گناہ معاف فرما، ہمارے دل دماغ کے گناہ معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ معاف فرما، بھول کے کیے ہوئے گناہ معاف فرما. اللہ جو جو گناہ آپ کے علم میں ہمارے بارے میں ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں مستورات بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ جو اس محفل میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما.
فرما، اللہ برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما، 100% عافیت ظاہری باطنی سلامتی ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔